ایسا ہے کیا؟ اللہ اکبر. سبھی لوگ جاتے ہیں کہ جب انسان مرے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. ہاں؟ 1 روپیہ بھی، 1 ریال بھی، 1 ڈالر بھی کوئی ساتھ نہیں لے جائے گا، اور کفن کا بھی نہیں معلوم کہ کفن ملے گا بھی نہیں. تو یہ انسان آخر کیوں عاشق دولت ہے؟ دولت کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں. ہاں، دولت کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں. ہاں، لوگ ایسے ظالم دولت کی وجہ سے باپ کو قتل کر رہے ہیں. ہزاروں ایسے واقعات ہیں. یہ انسان کو شیطان کیسے اندھا کرتا ہے؟ یہ دولت ہے کیا چیز؟ دولت کبھی ہمارے وجود کا حصہ بن سکے گی؟ قبر میں ساتھ جا سکے گی؟ ہرگز نہیں. سورہ حشر کی نورانی آیت ہے کہ دولت کے جراثیم، یعنی جس کے دل میں دولت کی محبت ہے، شمر کے جراثیم موجود ہیں. وہ کبھی شمر جیسا کام کر سکتا ہے، دولت کی وجہ سے دین کو بیچ سکتا ہے. لہٰذا قرآن کی زبردست آیت ہے، زبردست آیت. اس لیے کہ سونے سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کرو. سورہ حشر کی تلاوت کرو، سورہ حدید کی تلاوت کرو، سورہ جمعہ. یہ 6 مسبحات ہیں، اس کی ضرور تلاوت کریں سونے سے پہلے. اس کی بہت برکات ہیں. فرمایا ان مسبحات کون سی سورہ ہے؟ جو سبح اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلی، سورہ حشر، سورہ حدید، یہ مسبحات کہلائی جاتی ہیں. یہ 6 سورے جو بھی سونے سے پہلے تلاوت کرے گا اسے سکرات میں تکلیف نہیں ہوگی، وہ نہیں مرے گا. مرنے سے پہلے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور ممکن ہے کہ اگر اس کو دوام دیں، کنٹینیو کریں، تو زندگی میں خواب میں بھی کسی معصوم کی زیارت کا ذریعہ ہے یہ 6 سورے. اب انہی میں سے جو ایک آیت ہے حب دنیا کو ختم کرنے کے لیے زبردست آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. یہ جملہ کروڑ ڈالر سے عظیم تر ہے. اگر اس کو سمجھیں، تقوی نہیں ہو سکتی، متقی نہیں بن سکتا، کوئی حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتا، کوئی حور نہیں بن سکتا، کوئی سلمان نہیں بن سکتا. خدا فرماتا تقوی کب آئے گی؟ جب دنیا کی محبت تیرے دل سے نکلے گی. عاشق مال کبھی عاشق حسین نہیں ہو سکتا، عاشق دنیا کبھی عاشق علی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا. کیسے متقی بنو گے؟ فَلْتَنْظُرِ الْإِنسَانُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے انسان، تو نے کل کے دن کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے تو سمجھ رہا ہے جو 1 کروڑ بینک میں یہ میری پراپرٹی ہے، غلط ہے. یہ تیرا وہم ہے، یہ تیرا خیال ہے. دولت یہاں رہ جائے گی، تو خالی ہاتھ قبر میں رہ جائے گا. تو سمجھتا ہے جو میری 1000 ایکڑ زمین ہے یہ میری ملکیت ہے، یہ بھی وہم ہے. زمین یہاں رہ جائے گی تو اکیلا قبر میں جائے گا. تو سمجھتا ہے کروڑوں کا بنگلہ بنایا ہے یہ میری ملکیت ہے، بنگلہ یہاں ہی رہ جائے گا. تو بغیر بنگلے کے جائے گا، یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے. اب کوئی کہے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تیری پراپرٹی ہے تو مرنے کے بعد تیرے ہی بچے تیرے کپڑے اتار کر اس گھر سے تجھے کیوں نکال دیتے ہیں؟ بتلاتے ہیں کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے، تیرا خیال ہے، تیرا وہم ہے. یہ بھی میرا، یہ سونا میرا، پیسہ میرا، ڈالر میرا. اے انسان نادان نہ بن، شیطان کے دھوکے میں نہ آ. جیسے شمر شیطان کے دھوکے میں آیا، عاشق مال کبھی عاشق امام زمانہ نہیں بن سکتا. پہلے اس محبت کو نکال. یہ محبت دنیا نجاست ہے. مولا فرماتے الدنیا جیفا، یہ دنیا کیا ہے؟ بدبودار چیز ہے. مولا کہتے دنیا جیفا ہے، دنیا ڈھونڈ بدبودار چیز ہے، اس کے عاشق کتے ہیں. ارے دنیا کی محبت کیسے نکال؟ قرآن بتا رہا ہے یہ تیری پراپرٹی نہیں ہے، یہ تیرا وہم ہے، یہ تیرا خیال ہے. تیری پراپرٹی کیا ہے؟ ما قدمت لغدین، لغدین. دیکھ تیری پراپرٹی وہ ہے موت کے جھٹکے کے بعد جو چیز تجھ سے جدا ہو جائے وہ تیری نہیں، وہ تیری پراپرٹی نہیں، وہ تیرا وہم ہے، وہ تیرا خیال ہے. تیری پراپرٹی وہ ہے جو موت کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو. اس سے قیمتی تر جملہ کیا ہو سکتا ہے؟
جو موت کے بعد تجھ سے جدا ہو جائے وہ تیری پراپرٹی نہیں ہے. وہاں میں خیال پیسہ جدا، مال جدا، گھر جدا، مگر کون سی چیز ہے جو موت کے بعد آپ سے جدا نہیں ہوگی؟ اسی مسئلے کو سمجھانے کے اللہ پاک نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. اکثر لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. وہ اپنی پراپرٹی دنیا میں بنا رہے ہیں، وہ گھر کو پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، پیسے کو پراپرٹی سمجھ رہے ہیں. یہ ان کا وہم ہے، ان کا خیال ہے کہ سب نقصان میں الا الذین آمنوا. ایمان تیری پراپرٹی، ایمان تیری میراث ہے، ایمان تیری ملکیت ہے. ایمان کبھی تجھ سے جدا نہیں ہونے والا. ایمان حاصل کر. ایمان کیا ہے؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام ایمان ہے؟ نہیں. ایمان یعنی کنٹرول. حسین ترین عورت گزر رہی ہے، اگر تو نے کنٹرول کیا، اسے نہیں دیکھا تو ایمان ہے. اگر دیکھا تو پھسل گیا. پھسل کیوں گیا؟ ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. جو آنکھوں کے سامنے ذلیل ہے وہ مومن نہیں ہے. بھوکا ہے مگر حرام کی غذا آئی، بتا اس میں حرام ہے، خنزیر ہے. آج ان مسلمانوں کی بازار کو حرام سے بھر دیا ہے. ہم نے تو پریزیڈنٹ کو بھی لکھا ہے کہ بازار مسلمین حرام سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں. ہم یورپ میں جاتے پتہ ہے کہ یہودیوں نے 1919 نے کتنی سازشیں کی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو حرام سے کھلا. 84-85 میں ہم لنڈن میں تھے، امام جمعہ تھے. اس زمانے میں 5 یا 6 چیزیں ہوتی تھی حرام. لوگ سکھا دیتے تھے لوگوں کو، بھائی لارڈ مت کھانا، ایملسیفائر مت کھانا، اینیمل فیڈ مت کھانا، اسٹیبلائزر مت کھانا. بچے دیکھتے تھے ہاں یہ حرام ہے، نہیں کھائیں گے. کئی مسلمان بچے حرام نہیں کھائیں گے تو انہیں کیسے گمراہ کریں گے؟ ہاں، ان بدبختوں نے، زائونسٹ نے 1000 سے زیادہ فارمولہ بنا دیے، کئی سو، E100 E200 E300. اور جب ہم نے فون کر کے کارخانے والے سے پوچھا کہ بھئی یہ جو فارمولہ اس میں ڈال رہے ہو آپ، یہ سبزی سے ہے یا گوشت سے ہے؟ وہ کہتے ہیں جو سستا ہمیں مل جائے. اور سستا وہاں کیا ہے؟ سور ہے. ہر جگہ سور کی چربی ہے. اب لوگوں نے وہ ایپ بھی بنائے کہ یہ حلال ہے. یہ بھی دھوکہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر بازار مسلمین، پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی ہو، یہ زائونسٹ کی کتنی بڑی سازش ہے کہ مسلمان بچوں کو حرام کھلاؤ، حرام کھلاؤ. حتیٰ کہ دودھ میں D3، اب آپ دیکھیے ایک دودھ ہے VJ جس میں D3 نہیں ہے. یہ لعنت صرف امریکہ کینیڈا میں، حتیٰ کہ یورپ میں بھی نہیں ہے. یہاں کام کر رہے ہیں دشمن. ایسے یہ نوجوان علماء کے امامے نہیں اتار رہے ہیں، ایسے حجاب نہیں اترا ہے یہاں. یہ چھپ کے دشمن حرام کھلا رہا ہے. جب حرام کھائیں گے تو عالم کا کیا احترام کریں گے، پھر کیا حجاب کریں گے. D3 دودھ میں 1-2 کمپنی رہ گئی ہے. یہ D3 جو ہے یورپ میں بھی یہ لعنت نہیں ہے. یہ بھی کھال سے، بالوں سے، سور کی چربی سے D3 آتا ہے. اور یہاں تک ایک مومن ڈاکٹر بھی تھا، یعنی کہ یہ D3 یہاں بنتا ہے یا باہر سے آتا ہے. اگر باہر سے آتا ہے تو حرام ہے، ہمیں پتہ ہے وہ حرام ہے. ایک سازش پہ سازش ہو رہی ہے عزیزان گرامی. لہٰذا اگر انسان کو پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے، حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، تو ایمان نہیں ہے. ایمان یعنی آنکھ پہ کنٹرول، ایمان یعنی پیٹ پہ کنٹرول. اگر میوزک سن رہا ہے تو کان پہ کنٹرول نہیں ہے. اگر ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں. ایمان یہ ہے کہ 7 اعضاء پہ آپ کا کنٹرول ہو. کنٹرول اگر 7 اعضاء پہ کنٹرول ہے تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا. یہ ہے ایمان. اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7,000 سے بھی زیادہ دروازے. اور سب سے بڑا دروازہ جو جنت ہے اس کا نام کیا ہے؟ باب حسین علیہ السلام. حسین علیہ السلام کے صدقے میں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس دروازے سب سے زیادہ جائیں گے. اسی حسین کے غم میں آپ رونے آئے ہیں عزیزان کرام. الا الذین آمنوا، ایمان تیری دولت ہے. وعملوا الصالحات، نیک عمل کر، یہ تیری دولت ہے. اگر اس حسین کے غم میں آئے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مجلس سن رہے، 1 گھنٹہ مجلس سننا، فرمائے جس میں آپ کو ہدایت ملے، حدیث ملے، قرآن ملے، نصیحت ملے، 10 مرتبہ ختم قرآن سے زیادہ ثواب ہے. یہ ثواب حاصل کر رہے ہیں.
اور گریے کا ثواب تو کوئی لکھ نہیں سکتا.